آج جو یہاں ہم جمع ہیں یہ عید الفطر کا دن ہے، اور فطر یہ افطار سے ہے کہ یعنی افطاری نصیب ہو گئی، اور اس کے عوض میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں خوشی عطا فرمائی۔ اس کے عوض میں اللہ جل جلالہ نے خوشی عطا فرمائی، اور جس خوشی کا نام ہے عید الفطر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عید الفطر کا دن یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب زمانے جاہلیت تھی، پہلے آقا علیہ السلام سے لوگ اکٹھے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا زمانے بیت گئے لیکن ہم بڑوں سے یہ خوشی مناتے آئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض میں تمہیں اللہ سے وہ خوشی نہ دوں جو اس سے افضل ہو اور میرے رب کے ہاں احسن ہو؟ فرمایا وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ میرے دوستوں، عید الفطر اس کے کچھ مستحبات ہیں اور سنتیں ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شرع کے موافق اپنی رہائش گاہ آرائش کرنا، یعنی پہلے زمانے میں عیدگاہ دور دور تھی تو لوگ پہلے سے تشریف لاتے تھے، ایک آدھ دن پہلے وہاں جمع ہو جاتے تھے، تو آرائش پہلے سے ہی اپنی۔ دوسرا، عید الفطر کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ تیسرا، مسواک کرنا، اور چوتھا، حسب طاقت عمدہ لباس اور اچھا لباس پہننا، اور پانچواں، خوشبو لگانا، اور چھٹا، صبح کو بہت جلدی اٹھنا۔ اکثر ہمارے بھائی اس غفلت میں ہوتے ہیں، صبح کی جو فرض نماز ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ صبح اٹھنا قرار اس وجہ سے دیا گیا کہ واجب کے بجائے تم فرض کو چھوڑ دو تو یہ تمہارا ڈبل گناہ ہوا، بلکہ فضیلت اس کی بہت ہے۔ عید کے دن کی، عید کی نماز کی، عید الفطر کی فضیلت بہت ہے روایات میں، لیکن یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے یہ فرض ہے۔ اس وجہ سے فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا، اور پھر فرمایا کہ عیدگاہ میں بہت جلد جانا۔ ہم تو اس وقت عیدگاہ جاتے ہیں جس وقت امام بس تکبیرات شروع کر دے تو اس وقت جاتے ہیں، لیکن سنت عمل یہ ہے کہ عیدگاہ جلدی جانا۔ نمبر 8، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یہ مستحب ہے۔ اور 9ویں نمبر پر عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ اور 10ویں نمبر پر
عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا بغیر عذر شرعی، شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا بغیر عذر کے۔ اور 11ویں نمبر پر اس 10ویں نمبر کی وضاحت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ عیدگاہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی تو لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، اس وجہ سے لوگ وہاں جاتے تھے، ہر مساجد میں عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اور 11ویں نمبر پر ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپسی آنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپسی آنا۔ اور 12ویں نمبر پر مسنون عمل یہ ہے کہ کوئی عذر نہ ہو تو پیدل جانا۔ ایک تو ہے کہ ایک شخص بالکل معذور ہے، وہ عیدگاہ جانے سے قاصر ہے، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں عید کے دن کے۔ اور یہ عید کا دن میرے دوستوں، یہ خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے ہے، بعض لوگ تو خوشی اس کو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ فائرنگ ہو یا ناچ گانا ہو یا ڈول ڈبلے ہو، بعض لوگ خوشی اس کو سمجھتے ہیں، لیکن عید کا دن خوشی اس وجہ سے قرار دیا کہ اس دن اللہ کی توحید، اللہ کی تمجید اور اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کی جائے کثرت کے ساتھ۔ میرے دوستو، جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ماڈرن ہو گیا، لوگ اب سمجھ گئے، لیکن اگر شرعی حقیقت کو دیکھو گے تو امام بخاری کوئی 2010 یا 2023 میں نہیں تھا، بلکہ امام بخاری وہ اس زمانے کا ہے کہ 80 ہجری اور 90 ہجری، یہ ہجریاں انبیاء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، یہ آج کے زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔ زمانہ یا لوگ بہت بھی ماڈرن ہو جائیں، لیکن شریعت کا قانون یہ آج کل کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے صدیاں گزر گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب نئی باتیں نکل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں پتہ نہیں تھی، باتیں سب پرانی ہیں، بات ایک بھی دین کے اندر نئی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھی۔ ایک بات تمہیں پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، بلکہ تم نہیں ہو سننے والے، بات وہی پرانی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص مجھے کہنے لگے یہ جو تم قاعدے میں بیٹھتے اور یہ انگلی اٹھاتے ہو، یہ تو پہلے زمانے میں نہیں تھی، یہ تم لوگوں نے آج کل ایجاد کی ہے، یہ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں۔ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا چلو میں تو نیا ہوں، میری تو اتنی عمر نہیں ہے، لیکن اگر امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کے اوپر پورا باب مقرر کیا تو کیا امام بخاری بھی نیا ہے؟ امام مسلم بھی نیا ہے؟ اور بخاری تو ایسی کتاب ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، آسمانی کتابوں کے بعد جو ہے صحیح کتاب صحیح بخاری اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آسمانی کتابوں کے بعد واحد بخاری مسلم، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا بالکل۔ حالانکہ معاشرے کے
جو عناصر تھے انہوں نے اپنی کوششیں کی کہ ایک حدیث کو آگے کر دے، ایک راوی کو پیچھے کر دے۔ ایسا بھی ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک علاقے میں گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد اسماعیل آئے ہوئے علاقے میں، تو چند لوگ تھے جنہیں حدیثیں معلوم تھی۔ انہوں نے کہا آج اسے آزماتے ہیں امام بخاری کو، دیکھتے ہیں کہ اسے پیغمبر کی حدیثیں یاد ہیں یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک حدیث کی متن عبارت جو تھی دوسرے راویوں کے ساتھ لگا دی اور دوسری عبارت کو اٹھایا پہلے راویوں کے ساتھ لگا دیا، اور ایسے بہت ساری حدیثیں امام بخاری کے سامنے بیان کی۔ تو امام بخاری نے ایک ہی جواب میں فرمایا لا ادری لا ادری لا ادری۔ اور جب انہوں نے یہ ساری حدیثیں بیان کر دی تو پھر امام بخاری نے کہا اب تم لوگ اپنی کتابیں بند کرو اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو امام بخاری نے وہ 100 حدیثیں، وہ ہزاروں حدیثیں متن کے ساتھ اور راویوں کی عبارت کے ساتھ پوری صحیح سنا دی۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ واقعی امام بخاری ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ امام بخاری جب طالب علمی میں درس حاصل کرنے کے لیے شاگردی میں جاتے تھے تو طلباء کا تو یہ کام ہوتا ہے استاد کچھ کہے تو طالب علم لکھتے جاتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں۔ امام بخاری درسگاہ میں ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا، تو اکثر اسے طالب علم کہتے تھے تمہیں نہ کچھ پڑھنا آتے اور نہ لکھنا، ایسے ہی وقت پاس کرنے کے لیے یہاں آتے ہو، نہ کچھ لکھتے ہو نہ کیا، بالکل آ کے خاموش بیٹھے رہتے ہو یہاں۔ اس وقت پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ 4000 حدیثیں گزر چکی تھی جو استاد نے پڑھی تھی، 4000 حدیثیں، یا کوئی کم و بیش، بعضوں نے کم و بیش لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن بار کیف امام بخاری نے انہیں کہا ان طلباء کو کہ یہ تم لوگوں نے جو ذخیرہ نقل کیا ہے سارا، تم اپنی کتابیں کھولو، اپنی کاپیاں کھولو اور اپنے سامنے رکھو، تم نے جو آج تک علم جمع کیا ہے اپنے پاس، وہ علم تمہارا میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو نہ بستہ ہے نہ کاپی ہے، تو تم لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہو۔ اب میں تنگ آ گیا ہوں، تم سب لوگ اپنی کاپیوں کھولو۔ سب طلباء نے اپنی کاپیوں کھولی، امام بخاری شروع سے ایک سر سے شروع ہوئے، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضاً، اور پھر فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام راویوں کے نام بھی بتائے اور حدیث ایک دم 4000 حدیثیں امام بخاری نے ساری زبانی بیان کر دی۔ وہ جو ان لوگوں نے نقل کی تھی تو طلباء نے کسی کو بھی یاد نہیں کی۔ امام بخاری نہ لکھتا تھا کاپی میں نہ اپنے پاس نوٹ کرتا تھا، لیکن ایک بات اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی امام بخاری کے ساتھ، جو مین بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نابینا، آنکھوں کی نظر نہیں تھی، ان کی والدہ بہت تقویدار اور پرہیزگار، ہر وقت مصلے پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا، اور یہ دعا بھی ساتھ کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، لیکن جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا امام بناؤں، میں مبارک حدیث کا امام بناؤں، لیکن یہ تو نابینا ہے۔ ہر وقت ماں مصلی پر اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی اور اللہ کے حضور فریاد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ روتے روتے ایسے ہی نیند آ گئی، سو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے امام بخاری کی والدہ کے اور کہنے لگے میری بچی تو کیوں خفا ہوتی ہو؟ تمہاری اسماعیل کی نظر بینائی لوٹ آئی ہے، تم دیکھو۔ جیسے یہ خواب دیکھا فوراً والدہ کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے امام بخاری۔ تو اسے کہنے لگی بیٹا اسماعیل میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟
کہا اماں جان کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اللہ کا شکر ادا کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو ماں کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ ادب ہے ماں باپ کا۔ بہت نوجوان یہ ہے کہ ایم اے بی اے تعلیمیں بہت حاصل کر لیتے ہیں لیکن ماں باپ کا، بڑوں کا ادب ان میں نہیں ہوتا۔ اور ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے؟ الدین کل ادب، یہ دین ہمارا سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ اگر اس میں ادب کو ختم کیا جائے تو تمہارا دین ہی باقی نہ رہا۔ اس میں سفید بالوں والوں کا ادب نہ رہے تو یہ دین ہی باقی نہ رہا تمہارا۔ ماں باپ کا، بڑوں کا احترام نہ رہے تو تمہارا وہ دین ہی نہ رہا۔ تم پھر دعائیں مانگو گے، گھنٹوں ہاتھ اٹھاؤ گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ ذرا دیکھو تو صحیح امام بخاری کی والدہ کو کہ ہاتھ اٹھائے ہر وقت مصلی پر رویا کرتی تھی کہ یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا کیسے حدیث کا بڑا امام بناؤں گی لیکن یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ ہر وقت ماں رویا کرتی تھی۔ میرے دوستوں تو عرض میری یہ ہے کہ یہ دین بھی الحمدللہ کامل اور مکمل ہے اور یہ دین بھی پرانا ہے، اس میں کوئی بات نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے اور تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے اور تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور زیادہ وہ کہتے ہیں نا، جیسے میں نے پہلے لفظ استعمال کیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مارن ہو گیا۔ مارن کا یہ مطلب نہیں ہے، تم یہود اور نصارہ کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھو گے تو اس کے اندر بھی ایک بات لکھی ہوگی کہ ادب اور احترام۔ آج ایک بات مجھے یاد آ گئی کراچی کی۔ میں کراچی میں تھا تو ایک دن جس شخص کے ساتھ میں کام کرتا تھا اس نے سگریٹ لگائی ہوئی تھی اور راستے پر جا رہا تھا، تو اس نے جب سگریٹ ختم ہوئی تو راستے میں پھینک دی اور پھر زاروں تیز تیز ہنسنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا ندیم بھائی تمہیں کیا ہوا کہ تم ہنسنے لگے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ شکاگو جو شہر ہے امریکہ کا یا دوسرے کسی ملک کا، کہتے ہیں وہاں پر روڈ پر جا رہا تھا، میں نے سگریٹ لگائی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے پھینکی، کہتا ہے گورنمنٹ کی ایک سرکاری گاڑی آ گئی اور فوراً مجھے کہا جرمانہ ادا کرو۔ فوراً کیا کہا؟ فوراً جرمانہ ادا کرو۔ کہتا ہے پھر اس نے مجھ سے پاکستانی جو 10,000 روپے بنتے تھے وہ اس نے مجھ سے لیے، ایک سگریٹ کا فلٹر راستے میں پھینکنے پر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی ادب ہے، بڑوں کا احترام اور ادب، یہ کسی کتاب میں۔ اگر ہندوؤں کو بھی دیکھو گے تو وہ بھی ادب اور احترام کی جب بات آئے گی تو وہ کہیں گے کہ سفید ریش کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو۔ تو سب چیزوں کا خلاصہ یہ کہ قرآن کریم سے نہ کوئی افضل کتاب آئی تھی اور نہ آئے گی، نہ آئی تھی اور نہ آئے گی، اور قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر کے، میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو، اف کے لفظ کو بھی سخت قرار دیا۔ تو تم اور میں کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم اگر تھوڑے سے پڑھے لکھے ہو گئے تو تم بڑوں کو جاہل سمجھنے لگو؟ نہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں دین کا مسئلہ، اگر باپ کو دین کا مسئلہ پتہ نہیں اور تمہیں بھی پتہ ہے تو تمہیں پتہ ہے تو شریعت تمہیں یہ کہتی ہے کہ اپنے بڑے کے سامنے وہ کام کرو گے اور اسے کہو گے کہ دیکھو ابا جان، چاچا جان، یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ کیسا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ جب وہ کہے کہ بیٹا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ اسے بتاؤ کہ حضرت جی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ایسے تم اسے نہیں کہہ سکتے کہ باپ کو نعوذ باللہ تم کہو کہ اے جاہل تو کیا کر رہا ہے،
جیسے آج کے معاشرے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں اے چاچا تو کیا کر رہا ہے، تم میں ادب نہیں، حالانکہ یہ الفاظ کہنا یہ حرام عمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تم دین کے طریقے سے یہاں تک دیکھو تم کہ زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ کے محبوب مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کون سا گناہ تم سے ہو گیا ہے؟ بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، بہت بڑا گناہ۔ بعض کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ اس کے یہ الفاظ بھی تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے پوچھ رہے تم سے کون سا ایسا گناہ ہوا؟ تو پھر اس نے کہا کہ یہ جاہلیت کا وقت تھا اور اس وقت یہاں مکے کے سرداروں نے حکم کیا تھا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ درگور کیا جائے، ورنہ یاد رکھو کہ اس کے عوض میں اس باپ کو بھی سزا ملے گی۔ بارکیف یہ شخص کہتا ہے کہ میں کسی کام سے گیا تھا، جب گیا تھا تو میری بیوی کا حمل تھا، واپسی آیا تو ایک بچی پیدا ہوئی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی، اب وہ چلنے پھرنے لگی تھی، بات چیت کرنے لگی تھی، جب میں گھر آتا تو مجھ سے ملتی۔ ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ اس بچی کو خوبصورت لباس پہناؤ، خوبصورت تن و زیب کرو اس کو اور خوشبو لگاؤ اس کو۔ اس نے بچی کو خوب آراستہ کیا، خوبصورت کیا اور پھر اسے کہا گیا کہ میں تمہیں تمہارے ماموں یا تمہاری نانی کے ہاں لے کے جاتی ہوں، یعنی جو اس کا سسرال تھا۔ اور اس نے ساتھ کھدائی کا ایک آلہ بھی لیا۔ وہ بچی اب باپ کے ساتھ ہے تو وہ بچی اپنے باپ سے معصوم زبان میں بات کر رہی ہے کہ ابا جان تو تم مجھے لے کے جا رہے ہو تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ باپ اسے کہہ رہا ہے بیٹا خاموش۔ جاتے جاتے جنگل میں پہنچ گئے، دشت بیابان میں پہنچ گئے۔ اب ایک جگہ باپ نے تان لی اور اسے کھودنا شروع کر دیا۔ اس بچی کو اب پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ باپ کھودائی کر رہی ہے، بچی بھی ساتھ مٹی نکال رہی ہے۔ ایک کھڈا کھودا گیا اور اس میں اس بچی کو ڈالا گیا اور مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ یہ بچی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے۔ یہ صحابی رسول اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہے اللہ کے محبوب اب وہ بچی کی چیخیں میرے کان میں آتی ہے تو میرا جینا حرام ہوا ہے، میں سو نہیں سکتا۔ جہاں بھی جاتا ہوں اس بچی کی چیخیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ تو میرے دوستوں ایک زمانہ تو یہ بھی تھا کہ ہاں اسی سرزمین تھی، وہ مکے کی سرزمین تھی جس پر لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن وہ ابتدا میں ایک
شعر میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفری اشکا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو مکہ میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، جاہلیت ہی جاہلیت تھی، یہاں تک کہ نکاح بھی 8 قسم کے تھے، ماں اور بہن کی تمیز نہ تھی کسی کو، بڑے چھوٹے کا احترام تمیز نہیں تھی، جو سردار ہوتا تھا تھوڑا سا پیسے والا ہوتا تھا تو بس وہی اپنا حکم چلاتا تھا معاشرے میں۔ جیسے اس قرآن کریم کی سورت کو دیکھو، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب سے کہا جاتا تھا کہ تم تو گمراہ ہو، گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ میں پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا، میرے پاس مال ہے، مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو وہ جاہلیت تھی۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو شاعر کہتا ہے کہ حضور آئے تو سر آفری اشکا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سدے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یا تو مکہ کی سرزمین تھی کہ جس میں ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ تیری بیٹی خوبصورت ہے، اسے مجھے دے دو، دوسرا اسے کہتا تھا کہ تیری بیٹی خوبصورت ہے تم مجھے دے دو۔ یہ ہوتے تھے زمانے جاہلیت کے نکاح۔ بعض ایسے ہوتے تھے جن کے گھروں کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا، جو نکاح کا یا اس شہوت کا طلبگار ہوتا تھا اس کے گھر پر جھنڈا لگا ہوتا تھا، اور لوگ آتے اور اس عورت کے ساتھ ملتے ملتے یہاں تک کہ جب بچہ اس کا پیدا ہو جاتا تو جتنے لوگ اس عورت سے ملے ہوتے تھے، اس دن جس دن اس بچے کی ولادت ہوتی تھی وہ سب کو بلایا کرتی تھی، اور پھر دیکھتی تھی، سب پر نظر دوڑاتی تھی کہ اس بچے کا چہرہ کس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ چہرہ مل جاتا اس کا تو وہ عورت اسے مبارکباد دیتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اور یہ اس کی بیوی بن جاتی تھی۔ یہاں تک جاہلیت تھی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ باپ ہے، یہ چاچا ہے، یہ دادا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تمہارا چاچا بھی باپ کے مانند ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا اپنی کتاب میں۔ تمہارا چاچا تمہارے باپ کی مانند ہے۔ تو میرے دوستو عرض میری یہ تھی کہ جب بڑوں کا احترام اس زمین سے ختم ہو جائے گا تو اس زمین پر رزق کی تنگی شروع ہو جائے گی، جیسے ہو رہی ہے۔ جیسے پھر پاکستان کا میڈیا یہ کہے گا کہ تمہارا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے اور IMF کا اتنا قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے، اور لوگ مساجد میں بیٹھ کر مولوی صاحب سے کہیں گے کہ مولوی صاحب ملک پاکستان کے لیے دعا مانگو۔ مولوی مصلے پر بیٹھ کر دعا مانگے گا، نہ مولوی کی دعا قبول ہوگی اور نہ مقتدی کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ احترام نہیں رہے گا بڑوں کا، اس وجہ سے کہ احترام نہیں رہے گا۔ میرے دوستو جب احترام نہیں ہوگا تو تم سمجھ جانا جب یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نوکروں والا سلوک کریں تو تم سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی۔ میرے دوستو عرض میری یہ ہے، کم سے کم یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا، آج الحمدللہ تم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہو عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا،
ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ تمہاری اس مسجد میں نہ تو یہ ٹائلیں تھی اور نہ یہ لنٹر تھا اور نہ ایسی پکے فرش تھے، بلکہ یہی علاقہ تھا، یہی مسجد تھی. لیکن آج بھی وہ مسجد، اس میں ٹائلیں بھی لگی ہوئی ہیں، روشنیاں بھی ہیں، لیکن میرے دوستوں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ اب اس مسجد میں نہیں ہیں جو یہاں عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے. ایک دن تم بھی اس طرف چلے جاؤ جس طرف وہ لوگ چلے گئے، لیکن کامیابی صرف ان لوگوں نے پائی ہوگی میرے دوستوں کہ جو اس دنیا سے ادب لے کر اور توبہ لے کر گئے، جنہوں نے توبہ کی ہے وہ کامیابی پائی، یا جن کے اندر ادب تھا اور توبہ کی انہوں نے کامیابی پائی. میرے دوستوں تو عرض میری یہ ہے بنیادی، ایک زمانہ یہ تھا کہ یہاں جب تراویح میں قرآن پڑھتے تھے ہم، تو وہ جو بزرگ تھے باہر سے لوگ قاری کو منگواتے تھے کہ آج رمضان میں ہمیں قرآن پڑھاؤ، تو وہ کہتا تھا کہ 10 دن میں تمہیں ختم کر کے دوں گا، پھر میں دوسری مسجد جاؤں گا. مساجد انہوں نے باندھی ہوتی تھی، 2 3 مساجد میں ختم ہوتے تھے. لیکن آج ایک وقت ایسا اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس پر ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، کہ الحمدللہ ہمارے قبیلے میں اللہ جل جلالہ نے حافظ القرآن پیدا کر دیے. یہ مسجد ہے کہ اس کی تاریخ میں جب سے یہ آباد ہوئی ہے، کئی شبینہ کا ختم نہیں ہوا تھا تاریخ میں. یہ پہلا رمضان المبارک تھا جس میں یہاں پر شبینہ کا ختم بھی ہوا. الحمدللہ یہ بہت بڑی مبارک بات ہے اور خوشی کی بات ہے. لیکن بدنصیبی اس شخص کی ہے کہ جسے آواز دی گئی کہ میرے بھائی باہر کھڑے ہوگے اور موبائل پر اگر تم PUBG کھیلو گے تو اس سے بہتر یہ کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن سن لو. ہے یا نہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر قرآن سن لو. تو جواب کیا تھا؟ مولوی صاحب نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن اور ہمیں تنگ مت کرو. یہ الفاظ کون سے لوگوں کے؟ آیا قرآن کریم میں اس کا کوئی جواز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں کوئی جواز ہے یا نہیں؟ ایسے الفاظ کون لوگ کہا کرتے تھے؟ سورہ ہود کھولو قرآن کریم کی، اور شعیب علیہ السلام جب قوم سے کہا کرتے تھے کہ تول میں کمی مت کیا کرو، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ سے پتھر تراشے ہوتے تھے. یہ 3 کلو ہے، یہ 5 کلو وزن میں کمی. جیسے آج کل لوہے کے پتھر ملتے ہیں، تم بازار میں جاؤ خریدنے کے لیے، جو اوریجنل پتھر ہوگا وزن میں برابر تو وہ تمہیں سستا ملے گا، اور جس پر لکھا ہوگا کہ یہ 2 کلو کا پتھر ہے اور وزن میں وہ صرف 1.25 کلو ہوگا یا 1.5 کلو، تو وہ تمہیں بازار میں مہنگا ملے گا. اس کے اوپر لکھا تو 2 کلو ہوگا لیکن ہوگا 1.5 کلو. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ لیکن شعیب علیہ السلام جو بنیادی بات ہے اس طرف آتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اس ناپ تول میں کمی مت کیا کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو. ایک الفاظ تو اس قوم کا یہ تھا، کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں. حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیا فرمایا؟ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میرے دوستو
اس سورہ ہود میں انبیاء کرام علیہ السلام قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح ان کے حالات ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات دیکھو گے تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں تنگ مت کرو۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں تنگ مت کرو، یہ پہلی قوموں کے الفاظ ہیں، ہمیں تنگ مت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ ہر نبی جب آیا اسی سورہ ہود میں تو ایک الفاظ اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اگر نوح علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اگر شعیب علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی یہ الفاظ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن میرے دوستو، خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ ان کے الفاظ یہ بھی ہوتے تھے کہ ہمیں تنگ مت کرو، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھو یہ بات میرے دوستو کہ باپ دادا کے طریقوں کو نہیں، باپ دادا کا ادب و احترام دل میں بیٹھاؤ، دل سے اس کا ادب احترام کرو۔ اگر اسے قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا، نماز کے بارے میں علم نہیں تھا، دین کے بارے میں نہیں تھا، تمہیں ہے، لیکن تمہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ادب کرو، یہ تمہیں نہیں کہا گیا۔ حالانکہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کو مارو۔ اگر قوم نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، تو وقت کے نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ دادا کو مارو پیٹو، بلکہ نہیں، کیونکہ الدین کلہ ادب، یہ ہمارا دین سارا کا سارا ادب ہے۔ صرف یہ ساتھ فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرو۔ تو عرض میری یہ ہے میرے دوستوں کہ آج اس عید کے دن ہم ایک سبق تو یہاں سے سیکھ کے جائیں اور پلے باندھ کے جائیں کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے۔ ایک بات یہ احترام لفظ تو اپنے دماغ میں بٹھا کے جاؤ، اور تو وہ کہیں گے مولوی صاحب نے آج ممبر پر کیا کہا، کہیں گے پتہ نہیں ہے یار کیا کہا، لیکن اور کچھ پتہ نہ ہو، لیکن یہ لفظ دماغ میں لے جانا احترام، یہ احترام لفظ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں احترام، ایک لفظ احترام بھی اپنے ساتھ آج عید کے دن تم لے جاؤ تو یہ انشاءاللہ تمہاری کامیابی کا سبب بنے گا، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں یا نوجوان ہیں۔ میرے دوستو، اور دوسری اس کے ساتھ خلاصتاً بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں مسجد میں، لیکن ایک بات پلے باندھ کر جاؤ، یہ آج جو ہم نماز ادا کریں گے تو یہ واجب نماز ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ واجب نماز ہے۔ اور میرے دوستو، بد نصیب آدمی وہ ہے جس نے فرض نماز فجر کی چھوڑ دی۔ بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ حالانکہ ہم یہ میک اپ ڈسکو تو کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کے لیے ہم فجر کی نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض کو بھی۔ لیکن یاد رکھو تم، ایک فرض کے عوض میں جو سزا ہوگی وہ قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلنا ایک فرض کے عوض میں، اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔
رمضان المبارک تھا، الحمدللہ وہ لوگ بھی مسجد میں آتے تھے جنہوں نے پورا سال مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان پر کرم کیا کہ رمضان المبارک میں تو مسجد میں آ گئے۔ لیکن میرے دوستو، رمضان میں تو آ گئے، لیکن اب اپنی عادت بنا لو اور اپنے دل کے ساتھ عہد کرو کہ میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا اور اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ کے سامنے روؤں گا اور گڑ گڑاؤں گا اور اللہ سے مانگوں گا۔ میرے دوستو، جب انسان خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے لگ جاتا ہے تو خالق اسے کہتا ہے جا پھر مخلوق کو تم رو رہے ہو تو رو، اب مخلوق دے تو میں مانگو مخلوق سے۔ تو پھر انسان ہر وقت سر میں درد ہے، پریشان ہوں، پیسے نہیں ہیں، گھر میں فاقہ ہے، قرضدار ہوں، اور اس کا علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا ہے، استغفر اللہ۔ کل جمعے کی نماز میں بھی میں نے استغفر اللہ پر بات کی تھی۔ اپنی زبان پر یہ ذکر پکا بیٹھاؤ، گھر کا فاقہ ختم ہوگا، رزق میں اضافہ، شر سے بچے رہو گے، عزت ہوگی تمہاری، ضلالت سے بچے رہو گے، بہت چیزیں اور بہت فائدے استغفر اللہ کے۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمارے تمام بھائیوں کو جتنے بھی ہیں، مجھ سے بہتر ہے اور افضل ہیں، میں اپنے سے بہتر اور افضل سب کو مانتا ہوں، جتنے ہیں قابل احترام ہیں میرے دوستوں، لیکن اللہ کے لیے اس ملک کے حالات فاقہ کشی کے حالات ہیں، تو کم سے کم ہم آئیں اور مسجد میں اللہ کے سامنے روئے تو صحیح، 5 وقت نماز تو ادا کریں کم سے کم۔ اور دوسرا میرے دوستوں، پورا سال میں اس منبر پر بیٹھتا ہوں، اگر کوئی بات ایسی تلخ ہو جو میرے منہ سے نکلی اور کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں ان تمام جتنے میرے بزرگ بھائی ہیں، بڑے چھوٹے، سب سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس عاجز اور غریب کو معاف کر دو۔ اب نماز عید الفطر کا طریقہ جاننا چاہیے کہ یہ عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اس وجہ سے دشواری ہوتی ہے انسان کو کہ نیت کیا ہے۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، ایک بات کو یہ ہونی دماغ میں بٹھانا چاہیے، 6 تکبیریں یہ پھل زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جب انسان نیت باندھے تو نیت میں یہ کہ 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اور حاضر اس امام کے پیچھے، یہ الفاظ ہیں۔ نیت میں اوپر زرد اخلاصا سردا زیاد شپک تکبیرونو حاضر دی امام پسے، دا الفاظ دی کچال نورزی نو دا زڑ نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جب امام پہلی تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور پھر ہاتھ باندھ لو اور حمد و ثنا پڑھو۔ پھر دوبارہ جب امام تکبیر کہتا ہے، ہاتھ کھولے چھوڑ دو۔ جب تیسری مرتبہ امام تکبیر کہتا ہے، ہاتھ کھولے چھوڑ دو۔ جب چوتھی مرتبہ امام تکبیر کہے گا تو ہاتھ باندھ لو۔ امام سورہ فاتحہ اور سورت شروع کرے گا۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ایک مرتبہ امام تکبیر کہے گا، ہاتھ کھولے چھوڑ دو۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہے گا، ہاتھ کھولے چھوڑ دو۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہے گا، ہاتھ کھولے چھوڑ دو۔ جب چوتھی مرتبہ امام تکبیر کہے گا تو رکوع میں جاؤ۔ آسان سا طریقہ ہے۔ اول ځل امام چې تکبیر وایي لاس وتړئ او سبحانک اللهم وایي، بیا
چې امام تکبیر وایي لاس کولو پرېږدئ، بیا چې امام تکبیر وایي لاس کولو پرېږدئ، بیا چې امام تکبیر وایي بیا لاس وتړئ، امام به سورة فاتحه او سورت وایي، بیا دویم رکعت کې چې امام الحمد او سورت وایي، هغې نه پس به بیا 3 پیره لاس کولو پرېږدي او 4 پیره به رکوع ته ځئ. بس دا طریقہ دا دبوز. اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.